اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فاسفوڈائسٹریز انہیبیٹرز، یہ دوائیاں جناب وہ دوائیاں ہیں جو کہ پوری دنیا میں سیلڈینافل، ورڈینافل اور اسی طرح ایوینافل یہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ جو ویسکولیچر ہے، جو شریانے ہیں، ان کو کھول دیا جائے اور ان میں بلڈ فلو امپروو ہو جائے۔ اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن، یعنی جو دل سے شریان جاتی ہے جناب پھیپھڑوں کی طرف، اس میں خون کا جب پریشر زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن بولتے ہیں، اور اسی پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ پرائمری پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن وہ ہائپر ٹینشن ہے کہ جو اس آرٹری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر سیکنڈری وہ ہوتا ہے کہ لنگز میں اگر کوئی اس طرح کی چینجز آ جائے، ان میں کوئی ڈیمیج آ جائے اور اس کی وجہ سے بیک پریشر ڈیولپ ہو اور اس میں پریشر بڑھ جائے تو یہ سیکنڈری پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوائی سیلڈینافل کے نام سے لانچ کی گئی، ویاگرا کے نام سے لانچ کی گئی پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن کے لیے، اور پھر یہ دوائی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ پرایاپزم، یعنی مردوں میں جو تناؤ کی کیفیت ہے، جو اریکشن کی کیفیت ہے، ایز اے سائیڈ ایفیکٹ وہ بہت زیادہ ہوا۔ پھر اسی طرح اس کا یوز جو ہے پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن میں، جو اس کا ایک بنیادی رول تھا جس کے لیے اس کو ایف ڈی اے نے اپروو کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اینڈرولوجسٹ اور اسی طرح جو سیکشیولوجسٹ ہوتے ہیں یا مردانہ کمزوری کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا استعمال مردانہ کمزوری اور اریکٹائل ڈس فنکشن میں سٹارٹ کر لیا۔ اریکٹائل ڈس فنکشن میں اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہترین تھے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گئی۔ سیلڈینافل جو ہے اب بھی پوری دنیا میں اریکٹائل ڈس فنکشن اور پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے نام پہ، اسی نام پہ مختلف قسم کی آف لیبل جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو نقلی دوائیاں ہوتی ہیں، اور انہی کو مارکیٹ میں لا کر مختلف جو ان رجسٹرڈ کمپنیز ہیں انہوں نے اس سے پیسہ کمانا شروع کیا، اور اس پروڈکٹ کے جو ہیں تو اکثر اوقات اس کی برانڈ جو ہے، جو کہ پاکستان میں اپرووڈ اور جس کو اجازت ہو، جس کو لائسنس ہو، وہ برانڈ ملنا مشکل ہو گیا۔ ویاگرا کے نام سے جو اویلیبل ہے پوری دنیا میں، وہ انتہائی مہنگی ہے پاکستان میں، اور اس کو امپورٹڈ جو ایک ویاگرا آتی ہے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اوریجنل ویاگرا یا سیلڈینافل جو ہے اس کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ کافی مہنگی ہوتی ہے۔ پھر مختلف کمپنیز نے پاکستان میں بھی سیلڈینافل جو ہے وہ لانچ کرنا سٹارٹ کر دی۔ پاکستان میں لائسنس یافتہ ہے، اور ہلٹن جو کمپنی ہے انہوں نے بھی سیلڈینافل جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور پاکستان کی مارکیٹس میں پرسکرپشن پر اب یہ اویلیبل ہوگی، تو ڈاکٹروں کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ اپنے جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے پیشنٹس ہیں، مردانہ کمزوری کے پیشنٹس ہیں، ان کو، اور خصوصاً جو پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ سیلڈینافل جو ہے اس کے اور جو استعمال ہیں ان میں آف لیبل اس کا جو یوز ہوتا ہے، جو رینارڈز فینومینا ہوتا ہے، یعنی جس میں چھوٹی شریانیں جو ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، خصوصاً جو انگلیوں کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سردیوں میں انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں، ناخن جو ہے وہ نیلے پڑ جاتے ہیں، انگلیوں میں درد ہوتا ہے، اس میں اسکیمیا ہوتا ہے، یعنی ان چھوٹی شریانوں میں جو ہے تو بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، تو رینارڈز فینومینا میں بھی ڈاکٹر سیلڈینافل کا استعمال کراتے ہیں اور اس کو تجویز کرتے ہیں۔ تو اریکٹائل ڈس فنکشن، اس کے ساتھ ساتھ پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن، اس کے ساتھ رینارڈز فینومینا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا استعمال، سیلڈینافل کا استعمال جو ہے ڈاکٹر ان بیماریوں میں کرا رہے ہوتے ہیں۔ جو مستند ڈاکٹر ہیں صرف انہی کو حق ہے کہ وہ اس کی پرسکرپشن جو ہے وہ تحریر کریں، اور ہر جگہ جو ہے تو اس کو اوور دا کاؤنٹر سیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرسکرپشن کی دوائی ہے۔ فاسفوڈائسٹریز انہیبیٹر جو ہے پرسکرپشن دوائیاں ہیں، اس کو اب اوور دا کاؤنٹر سیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو اس کے نارمل سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں چونکہ یہ بلڈ سپلائی بڑھاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو انٹراکرینیل ہائپر ٹینشن ہے، یعنی دماغ کے ارد گرد جو شریانے ہیں ان میں پریشر بڑھ سکتا ہے، تو بلڈ پریشر کے مریض اور دل کے مریض جو ہیں وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا استعمال کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اس سے آپ کو انجائنا یا ایون مایوکارڈیل انفارکشن، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو پیچیدگیاں بھی ہو سکتی۔ اسی طرح کہ اگر
کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں پہلے سے خدا نخواستہ اگر ان کو برین ہیمریج کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس کا استعمال قطعاً ممنوع ہے۔ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں ان میں سر چکرانا، سر میں شور ہونا یعنی ٹینائٹس اور ورٹائگو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، فلشنگ چہرے پر گرمی آ جانا، چہرے کا گرم ہو جانا، چہرے کا سرخ ہو جانا اور سانس کا تیز ہو جانا، یہ اس کی جو ہے تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ تقریباً ہر بندے کو ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر اس کا استعمال ریگولرلی کیا جائے تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھنا، اور بلڈ پریشر بڑھنے کے ساتھ جو انسومنیا کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی رات کو اگر اس کا استعمال کیا جائے تو نیند میں کمی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ سمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ ہائپر ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔